اللہ والوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیوں یہ الحمدللہ اہل سنت محفلیں سجاتے ہیں 11ویں کے نام پہ، 12ویں کے نام پہ، میلاد کے نام پہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے؟ کہیں بزرگ غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کہیں خواجہ چشتی اجمیری کا ذکر، کہیں داتا اجمیری کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے مختلف انداز سے۔ کیا بات ہے؟ اس کا ثبوت بھی قرآن سے ملتا ہے۔ اس میں یہ قصے کیوں آ رہے ہیں؟ قصص الانبیاء کیوں آ رہے ہیں؟ قرآن میں قصے کیوں آ رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اپنی انبیاء کی قصے بیان فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ فطرتی طور پر انسان قصوں سے سمجھتا ہے۔ اب آپ یہ تو ہو گئی قرآن کی دلیل قطعی، اب دلیل عقلی دلیل عرض کر رہا ہوں۔ اوپر اب سرچ کریں گے تو موٹیویشنل اسپیکرز کے نام سے لوگ جانے جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ شاہ ہے، قاسم علی شاہ ہو گیا، اور بھی بہت سارے، سر ندیم بھی ہیں، بہت سارے پروفیسرز آج کل بہت زیادہ کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز۔ ان کو آپ ان کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھیں یا کبھی کسی اچھے ٹیچر کے پاس پڑھ کے دیکھیں، ان سے کہیں یار اگر آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو سب سے اچھا میتھڈ، بیسٹ میتھڈولوجی کیا ہوگی اس کو وہ مضمون کنورٹ کرنے کی، اس کو وہ بات سمجھانے کے لیے بیسٹ میتھڈ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا کہ اگر آپ سامنے والے کو بات کنورٹ کرنا چاہتے ہو، سمجھانا چاہتے ہو تو کیسے آپ اس کو کنورٹ کرو گے؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ وہ آپ کو ایک ہی بات کہے گا، اسٹوری ٹیلنگ۔ وہ کہے گا آپ اسٹوری سناؤ، اس کو کہانی سناؤ، قصہ سناؤ۔ جو ہمارے بزرگ تھے، ہماری دادیاں، نانیاں، دادا، نانا، وہ بچوں کو سلاتے سلاتے کہانیاں سناتے تھے۔ ایک کہانی میں ایک پیغام ہوتا تھا کہ بیٹا سچ بولنا ہے۔ وہ کیسٹ چلتی تھی نا، حضور غوث اعظم کی کیسٹ چلتی تھی کہ وہ بچہ آیا، ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا، سب کو لوٹا لوٹا لوٹا، بچے سے پوچھا تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، پیچھے جا تیرے پاس کچھ نہیں، بولا نہیں میرے پاس ہے، بولا تیرے پاس نہیں، بولا میرے پاس ہے، بولا کدھر ہے؟ تلاشی دی، بولا ہے میرے پاس ہے نا، وہ سنا ہے نا آپ نے۔ اس سے بچے کو کیا پیغام ملتا تھا؟ میں نے جھوٹ اسٹوری ٹیلنگ سے، اسٹوری بیان کرنے سے، قصہ بیان کرنے سے، یہ ایک فطرتی ہے۔ تو جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ایک قصہ سناتے ہیں، اینڈ میں وہ اس کا خلاصہ دیتے ہیں، سمری دیتے ہیں، وہ اس کی اینڈ میں اس کا خلاصہ دیتے ہیں۔ اس خلاصے میں سارا مغز ہوتا ہے، ساری بات ہوتی ہے، وہ ایک لائن کی بات ہوتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی کو وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے وہ سب وہاں اینڈ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سارے قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہم وہاں اعتراض نہیں کرتے، ہمارا جو معاشرے کا مسلمان ہے وہ وہاں اعتراض نہیں کرتا، اس کو بولتا واہ یار کیا انداز سے، کیسی نئے طریقے سے بات کو سمجھایا، وہاں تعریف کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین، کوئی شخص، کوئی مبلغ کسی اللہ والے کا تذکرہ چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہو، حضور غوث اعظم کے قصے بیان کر رہا ہو یا خواجہ معین چشتی اجمیری کی کرامات ذکر کر رہا، بولا یار نہیں پتہ نہیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ ارے بابا یہ چھوڑو کہاں سے بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو کیا بیان کر رہے ہیں، سیکھنے کا بیان کر رہے ہیں، کسی کو سچ کی طرف لا رہے ہیں، کسی کو نماز کی طرف لا رہے ہیں، کسی کو قرآن کی طرف لا رہے ہیں، تو اچھی بات کر رہے ہیں نا۔ اگر بری بات کر رہے ہیں تو آپ منع کرو۔ تو یہ تذکرہ جو کیا جاتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے اور عقلی طور پر بھی ہمیں نیڈ ہے اس کی، ہم محتاج ہیں اس چیز کے سمجھنے کے لیے، اسٹوریاں اور کہانیاں ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن یہ کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں، یہ سچی کہانیاں ہیں۔